الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشیت اللہ او اشد خشیہ. درود پڑھ دیجئے محمد والے. ہم بھی ابتدائی گفتگو میں آپ سے دعاؤں کے طلبگار بھی ہیں اور ہم مجلس سے پہلے ہاسپٹل ہی سے ڈائریکٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. پروردگار تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. چونکہ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ ہے اور ہمارا چونکہ یہاں پر اب کم رہنا ہوتا ہے اس لیے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اور معدے کی کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ نقاہت ہو گئی. تقریباً 6 سے 7 ڈرپس لگی ہے جس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار سبھی مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اس آیت کریمہ کی تلاوت کا مسلسل آپ کی خدمت میں شرف حاصل کیا جا رہا ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 77 ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. کیا تم نے ان صحابہ کو نہیں دیکھا کہ جب وہ مکہ میں تھے تو ان سے کہا جاتا تھا اپنی تلوار کو اندر رکھو, اپنی تلوار نیام میں رکھو. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة, یہاں تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر یہی مکے والے جب مدینہ میں پہنچے تو فلما کتب علیہم القتال, جب ان کے اوپر اب جہاد واجب ہو گیا اور یہ پہلے تمنا کرتے تھے کہ ہم جہاد پر جائیں, تلوار نکالیں. پہلے روکا گیا تھا تو کہتے تھے ہم جہاد پر جائیں گے. اب جب مدینے کے اندر آ گئے ان سے کہا گیا اب جہاد پر جاؤ, اب نکالو تلوار. تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ, تو ایک گروہ ایسا تھا کہ جو لوگوں سے اتنا ڈرنے لگا کہ جیسے اللہ سے ڈر رہا ہو. او اشد خشیہ, بلکہ لوگوں سے اس قدر ڈرتا تھا جتنا اللہ سے بھی نہیں ڈرتا. وقالوا ربنا, اور کہنے لگا ربنا. اچھا یہ والا ربنا ایسا نہیں ہے کہ جو آپ دعا قنوت کے اندر بھی مانگے ہیں, کیونکہ یہ شکوے شکایت کی بات ہو رہی ہے. کہنے لگے کہ قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, اے ہمارے پروردگار تو نے ہم پر جہاد کو کیوں واجب کر دیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب, کاش تو اسے تھوڑا سا مؤخر کر دیتا, ہم یہاں سکون سے زندگی گزار لیتے. ہمارے بعد والے آتے ہیں وہ لڑتے ہیں, وہ میدان میں جاتے. ان کو جواب دے دو قل متاع الدنیا قلیل, دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے. والآخرۃ لمن اتقی, اور آخرت اس کے لیے ہے جو صاحب تقوی ہو. جب صاحب تقوی کے لیے آخرت ہے تو امام المتقین کے لیے کیا ہوگا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد.
وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو جس نیت کے ساتھ آیا ہے میدان میں اسی کے حساب سے اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا. ایک ایسا شخص بھی تھا جنگ کے اندر جس نے کفار میں سے 7 کافروں کو واصل جہنم کیا اور لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تھا، مرنے کے قریب ہو گیا. باقی جو اصحاب تھے اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تجھے جنت مبارک ہو، تو نے کیا کمال کیا ہے، 7 کافروں کو واصل جہنم کیا، تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا. تو بظاہر تو لگے گا کہ اس کا کارنامہ بہت عظیم ہے، اس لیے اس کے لیے تو پکی جنت ہے. لیکن جب اس نے یہ فقرے کہے تو کہنے لگا کہ میں نے کون سی جنت کے لیے کام کیا ہے. کیا لگے کہ سبھی جنت کے لیے ہی میدان میں آئے ہیں، تو نے جنت کے لیے نہیں کیا تو کس لیے کیا؟ کیا لگا میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ میرا قبیلہ بچ جائے اور میرا اپنے قبیلے کے اندر نام روشن ہو جائے. پیغمبر نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ شخص وہ ہے جو جنت میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے آخری لمحات آئے تو خود اپنے ہاتھوں سے تیر کی تیز دھار نوک کو اپنی گردن پر پھرایا اور اپنے ہاتھوں سے خودکشی کر کے واصل جہنم ہو گیا. تو وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر کسی کی نیت صاف نہیں تھی، اگر وہ اسلام کی خاطر نہیں آیا ہے، تو چاہے اس کے کارنامے کتنے ہی بظاہر نظر آ رہے ہوں، وہ جنت کا مستحق نہیں ہونے والا. ہمیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی حکومت میں دیکھے دائرے اسلام کہاں تک پہنچا، کتنے زیادہ مسلمان ہو گئے، کتنی تعداد بڑھ گئی. پروردگار تعداد کو نہیں دیکھتا، دائرے کو نہیں دیکھتا، پروردگار یہ دیکھتا ہے کس نیت سے اس نے دائرہ بڑھایا تھا. درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد. اور آج چونکہ بہت اختصار کے ساتھ گفتگو ہے اور 8 محرم کی تاریخ ہے، اس لیے ہمارا دل چاہتا ہے کہ کچھ جملے حضرت غازی عباس کے فضائل میں پیش کریں. وہ جو عکس علی ہے، وہ جو نائب علی ہے، وہ جو ثانی حیدر کرار ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون. قرآن یہ کہنے لگا کہ 2 لوگ تھے جو آپس میں بحث کر رہے تھے. ایک جناب عباس جو پیغمبر کے چچا ہوتے ہیں، اور ایک صحابی کا نام ہے طلحہ بن شیبہ. یہ دونوں بحث کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم میں سے کون زیادہ با فضیلت ہے. اس بحث سے ہمیں ایک اور نتیجہ ملا کہ صحابہ کے درمیان یہ تلاش کرنا صحابہ کی سنت ہے کہ کون با فضیلت ہے. تو ہم بھی اسی وجہ سے تلاش کرتے ہیں، وہ اس مقام پر ہیں، وہ اس مقام پر ہیں، وہ اس مقام پر ہیں. یہ تو سنت صحابہ ہے. تو دونوں کے اندر بحث ہو گئی. ایک کہنے لگا کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کرتا ہوں، اور جناب عباس یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی پیغمبر کے چچا. یہ بھی کتنا خوبصورت اتفاق ہے، وہ پیغمبر کے چچا عباس سے جو حاجیوں کو پانی پلائے کرتے تھے، اور یہ پیغمبر ہی کی نسل سے علی کا علی بیٹا عباس ابن علی ہے کہ جو اہل حرم کو اس پانی پلانے کا کام کرتا ہے. تو کہنے لگے کہ میں تو حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، میرا کام بہت افضل ہے، پانی پلانا ویسی ثواب کا کام ہے. دوسرے صحابی طلحہ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس خانہ کعبہ کی کنجی ہے، اور آج بھی انہی کے خاندان میں وہ کنجی باقی رہی، کیونکہ پیغمبر نے اجازت دی تھی کہ یہ کنجی اگر تم اپنے فخر کے طور پر رکھنا چاہتے ہو اپنے پاس رکھو. تو طلحہ نے کہا میرے پاس تو پورے کعبے کی چابی موجود ہے، اصل جو مرکز ہے وہ تو میرے پاس ہے، میرے ہاتھوں میں اس دروازے کی چابی ہے. تو دروازے کی چابی ہونا زیادہ با فضیلت ہے یا حاجیوں کو پانی پلانا زیادہ فضیلت ہے؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، نہ یہ با فضیلت ہے نہ وہ با فضیلت ہے، بلکہ کون اس شخص کی برابری کرے کہ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان بھی لایا اور راہ خدا میں جہاد بھی کرتا. انہوں نے کہا تھا انا الساقی، میں پانی پلانے والا ہوں. اس نے کہا تھا انا صاحب البیت، میرے مولا نے فرمایا انا صاحب الجہاد، میں جہاد کرنے والا ہوں. اور پھر غازی عباس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں غازی عباس میں. مولا متقیان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایمان لانے والے تھے اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے تھے. غازی عباس میں یہ بھی صفت موجود تھی کہ ایمان لائے اور جہاد کرنے والے تھے راہ خدا میں، اور ساتھ ساتھ وہ بھی فضیلت حاصل ہو گئی کہ اہل حرم کو پانی پلانے والے بھی. غازی عباس میں تو یہ دونوں فضیلتیں جمع ہو گئی.
اور غازی عباس کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، عباس کا جہاں میں نرالا مقام ہے، 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے، 12 امام مذہب اسلام میں ہوئے اور تو مذہب وفا کا اکیلا امام ہے۔ نعرہ حیدری۔ تو حضرت غازی عباس وہ مقام ہے کہ ہر امام کی خواہش یہ ہے کہ کاش ہمارے دور میں عباس ہوتے۔ ایک شخص مسجد جمکران گیا، اپنی دعائیں مانگی، حضرت امام زمانہ کو واسطہ بنایا، لیکن وہ دعا اس کی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آ کر مسجد جمکران میں حضرت امام زمانہ سے یہ عرض کیا کہ اے مولا، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی اور کا واسطہ بناؤں، اس لیے میں آپ ہی کا واسطہ بناتا ہوں، چاہے وہ واسطہ عباس کا ہی واسطہ ہو۔ میں یہاں آ کر عباس کا واسطہ کیوں دوں، امام زمانہ کا واسطہ مجھے دینا ہے۔ جب یہ واسطے کا جملہ کہنے کے بعد رات میں سویا، امام زمانہ تشریف لائے اور فرمانے لگے نہ صرف یہ کہ ہماری بارگاہ میں آ کر تم عباس کا واسطہ نہ دیا کرو، بلکہ مجھے پسند ہے کہ ہم سے مانگا کرو ہمارے چچا عباس کے صدقے۔ اتنا بڑا بلند مقام ہے حضرت غازی عباس کا، ہر زمانے کے امام کی تمنا ہے کاش ہمارے دور میں عباس ہوتے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کان عمنا العباس، ہمارے چچا عباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان، بصیرت بھی رکھنے والے تھے اور ایمان کا پہاڑ بھی تھے۔ معمولی بات نہیں ہے، جو جس فن کا ماہر ہو اس کو روک دیا جائے کہ تمہیں یہ فن نہیں کرنا ہے، یہ تمہیں اپنا علم استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ بہت سارے افراد موجود ہوں، ہر ایک اپنا جوہر فن خطابت دکھائے، اور یہاں پر کوئی رشید ترابی جیسا شخص بھی موجود ہو، علامہ طالع جوہری شخص جیسے بھی شخص موجود ہو، اور ان کو کوئی دعوت نہ دے، تو مجھے بتائیے انسان سے برداشت ہوگا کہ جب میں یہ علم جانتا ہوں، یہ فن جانتا ہوں، تو کیوں مجھے نہیں بلایا جا رہا؟ حضرت غازی عباس ثانی حیدر کرار جنگ صفین میں اپنے شجاعت کے جوہر دکھا چکے تھے، پورے سفر کربلا میں بتا چکے تھے کہ اگر عباس ہے تو سارے اہل حرم پر سایہ ہے۔ لیکن جب روز عاشور آیا، زہیر قین کہتے رہے اے عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا نے تمہیں کیوں مانگا تھا؟ تو غازی عباس کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے جوش نہ دلاؤ، بس ایک رات کا فاصلہ ہے، کل دیکھنا عباس کیسے شجاعت کے جوہر دکھاتا۔ تو وہ جس کو پورا یقین تھا عاشور کے دن تلوار چلانے کی اجازت ملے گی، حکم امام آ گیا عباس تجھے تلوار نہیں چلانی۔ یہ ہے ایمان کا پہاڑ۔ اس لیے حضرت ابوالفضل عباس کے القابات بہت سارے ہیں، لیکن جو لقب سب سے زیادہ ممتاز ہے وہ کوئی اور ہے۔ ہمارے درمیان رائج ہے یہ لقب، حضرت غازی عباس کو کہا جاتا ہے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند ہے عباس، جس میں حسن حسین موجود ہو، جس میں علی اکبر موجود ہو۔ بنی ہاشم کے اندر ہر ایک چاند تھا، اس میں کہا جاتا تھا عباس تو قمر بنی ہاشم۔ جو غازی عباس کی کنیت ہے ابو الفضل، اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ ابو الفضل کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ غازی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام فضل تھا، لیکن ایک دوسری وجہ بھی بیان کی گئی ہے، کہا یہ صرف فضل کے باپ نہیں تھے، یہ حقیقت میں فضیلت کے باپ تھے۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک اور لقب ہے، ایک اور کنیت ہے، کہا کہ ابو الفضل نہ کہو، ابو الفضائل کہو۔ عباس فضیلتوں کے باپ کا نام ہے۔ تو سقائے حرم عباس، سقائے سکینہ عباس، علمدار کربلا عباس، شہنشاہ وفا عباس، باب الحوائج عباس، قمر بنی ہاشم عباس، یہ ساری فضیلتیں حضرت غازی عباس کے اندر جمع ہے۔ لیکن وہ فضیلت جو عباس کو عباس بناتی ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں فرماتے فرماتے ہیں کہ جب غازی عباس کی زیارت پڑھو تو یہ کہہ کر سلام کیا کرو، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ سلام ہو اس بندے پر، اس عبد پر
کہ جو نیک عمل کرنے والے صالح تھے اور اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کی بھی، رسول کی بھی، امیر المومنین کی بھی، حسن مجتبیٰ کی بھی، اور اپنے بھائی امام حسین کی بھی. تو جو چیز غازی عباس کو عباس بناتی ہے وہ اطاعت امام حسین ہے. ورنہ آپ دیکھیے گا تاریخ کے اندر، بلکہ بعد میں بھی ایسا ہوا ہے، پہلے بھی ایسا ہوا. حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے، تو کیا ایک دوسرے کی بات مانا کرتے تھے؟ کہا نہیں، میں تجھے قتل کر دوں گا. کیوں؟ تیری قربانی قبول ہوگی، میری قبول نہیں ہوئی ہے. اس لیے حسد آ گیا. تو بھائی جب دونوں برابر جیسے ہوں تو حسد خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. آگے چلیے، برادران یوسف سب کے سب بڑے تھے، بڑے مرتبے کے لوگ تھے، لیکن یوسف کو دیکھ کر حسد آ گیا، اپنی دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی. آگے آئیے، خود اولاد ائمہ علیہ السلام میں دیکھیں، بعض افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے دعویٰ امامت کیا ہے، جیسے خود چھٹے سرکار ہی کے جو فرزند ہیں. ہمارے یہاں امام ہیں ساتویں سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن انہی کے دو بڑے بھائی بھی تھے، اسماعیل، جن کا حضرت امام صادق کے زمانے ہی میں انتقال ہو گیا. انہوں نے تو دعوی امامت نہیں کیا جب تک کہ باپ موجود تھے، لیکن ان کے دونوں بیٹوں نے، علی ابن اسماعیل اور محمد ابن اسماعیل، دونوں نے ہی دعوی امامت کیا. تو امام کاظم موجود ہیں لیکن برداشت نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے ان کے ایک اور جو بڑے بھائی تھے، عبداللہ افطحی، سگے بھائی ہیں امام کاظم اور عبداللہ افطحی، لیکن عبداللہ افطحی نے دعوی امامت کر دیا کہ جب یہ امام بن سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بن سکتے. اور ایک مرتبہ چھٹے سرکار نے بھی کسی شخص کو بلایا تھا جو دعوی امامت کر رہا تھا. کہنے لگا کہ ہمارے اندر بھی وہی فضائل ہیں جو آپ کے اندر ہیں، ہمارے بھی وہی حسب و نسب ہے جو آپ کا حسب و نسب ہے. امام نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو سامنے آگ جل رہی ہے تو آگ میں جا کر بیٹھ جا. کہتا میں جاؤں گا، جل جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. کہا یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں. اگر ہم جائیں گے تو جانتے ہیں آگ کو ٹھنڈی کرنا اور آگ کو گرم کرنا. گویا امام بتا رہے کہ ہمارا اختیار جب دنیا کی آگ پر ہے کہ یہ آگ کس کو جلائے اور کس کو بچائے، تو ہمارا اختیار آخرت کی آگ پر بھی ہے، جس کو جلائے اور کس کو بچائے. اللہم صلی علی محمد. تو سب سے بڑی فضیلت حضرت ابو الفضل عباس کی یہ ہے، قمر بنی ہاشم تھے، علی کا خون تھے، فاطمہ کی دعا تھے، حسن مجتبیٰ حسین سید الشہداء کے بھائی تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی نہیں کہا کہ میں اور حسین برابر ہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو غلام حسین سمجھا. اور یہ بھی دیکھیے گا، جو اپنے آپ کو، جو اس کو حیثیت اور اوقات ملی ہے ویسا ہی رہے، اور اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کا غلام سمجھے. پھر امام اس کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ آج کربلا جاؤ تو یہ لگتا ہے کہ ایک امام کے نہیں، دو امام کے روزے ہیں. جو پہلی مرتبہ کربلا جائے گا وہ تو یہ دیکھے گا یہاں پر بھی ویسے گنبد، ویسی زری، ویسا ہی حرم موجود ہے، اور یہاں پر بھی ویسے گنبد، ویسی زری، ویسا ہی حرم موجود ہے. تو اگر انسان اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کرنے والا ہو تو امام اس کا مقام پھر اتنا بلند کرتے ہیں کہ جیسا خود کا مقام ہوتا ہے ویسے ہی اسے عطا کرتے. اور تاریخ کی بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس اتنے زیادہ بابصیرت تھے کہ ایک مرتبہ جب تعمیر و توسیع کا کام ہوا، ایک طرف سے آقا امام حسین کا حرم تعمیر کیا جا رہا تھا، دوسری طرف سے حضرت ابو الفضل عباس کا حرم تعمیر کیا جا رہا تھا. دونوں طرف سے برابر سے کنسٹرکشن کے لیے ٹیمز موجود تھی اور کام کر رہی تھی. لیکن ایک عجیب واقعہ پیش آیا. جب امام حسین کے روزے پر جا کر مزدور کام کرتے تھے تو آسانی سے اینٹیں لگ جاتی تھی، دیوار کھڑی ہو جاتی تھی. لیکن جب حضرت ابو الفضل عباس کے روزے پر جا کر وہ اینٹیں لگاتے تھے، دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اینٹیں گرتی تھی، رکتی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ شاید پانی زیادہ ہو گیا ہے، کیمیکل زیادہ ہو گئے ہیں، کیمیکل کو تبدیل کیا جائے، گارے کو تبدیل کیا جائے، دوبارہ سے لگایا جائے. دوبارہ سے کوشش کی لیکن اینٹیں لگتی نہیں تھی. جب کسی بڑے عالم دین سے سوال کیا آخر ماجرا کیا ہے، ہم امام حسین کے روزے پر لگا رہے ہیں، وہی چیز ہے، وہاں پر آسانی سے دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، یہاں پر وہی چیز استعمال کرتے ہیں، نہ اینٹ لگتی ہے نہ دیوار کھڑی ہوتی ہے، آخر ماجرا کیا ہے. کہنے لگے تم نے ابھی تک عباس کو سمجھا ہی نہیں ہے. کہ کیا مطلب؟
کہ عباس غلام حسین کا نام ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ غلام کا حرم آقا کے حرم کے ساتھ ساتھ بنے. عباس گویا تمہیں بتانا چاہ رہے پہلے میرے امام کا حرم بناؤ پھر میرا حرم بنا. یہ ہے حضرت ابوالفضل عباس. اس دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے باوجود بھی اطاعت امام اس قدر زیادہ ہے. یہ محبت تھی حضرت ابوالفضل عباس کے اندر جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی. اور اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ واقعی بڑا عجیب ملتا ہے. آپ دیکھیے گا مقتل کی کتابوں کو دیکھیے گا, تاریخ کربلا کو دیکھیے گا, ہر شہید جب اس کی شہادت کا وقت آیا تو عام طور پر ایک فقرہ کہتا تھا کہ اے مولا حسین ھذا رسول اللہ, رسول اللہ تشریف لے کر آ گئے. قد سقانی, انہوں نے مجھے جام کوثر پلا دیا اور ہماری پیاس بجھ گئی. آپ ہماری پیاس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوئی. علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حضرت قاسم کی زبان مبارک سے بھی نکلا, یہ جملہ حضرت علی اکبر کی زبان مبارک سے بھی نکلا, اور شہداء کربلا نے بھی کہا کہ بابا جان آپ دیکھ لیجئے, اے مولا دیکھ لیجئے, رسول خدا آ گئے, ہمیں سیراب کر دیا, آپ ہماری پیاس کی فکر نہیں کیجئے. لیکن یہ جملہ اگر نہیں کہا تو حضرت ابوالفضل عباس سے نہیں کہا. کہ کیوں نہیں کہا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اکبر پانی پی لیں, قاسم پانی پی لیں, اور محمد سیراب ہو جائے, سب سیراب ہو جائے, عباس کیوں یہ سیراب نہیں ہوئے؟ اور کیوں نہیں فرمایا رسول خدا آ گئے مجھے سیراب کر دیا؟ کہ عباس کا ادب گوارا نہیں کرتا اپنے آقا کے سامنے کہ آقا تو پیاسا ہے میں نے پانی پی لیا. اس لیے عباس نے کسی مقتل کی کتاب میں نہیں ملتا کہ فرمایا ہو بھیا میں نے پانی پی لیا, آقا میں نے پانی پی لیا. کہ نہیں, یہ ادب کے خلاف ہے, امام پیاسا ہے. کیسے آپ ابوالفضل عباس کے جملے کہے؟ تمام شہداء کربلا کا مقام اپنے مقام پر ہے. اور خود ہو سکتا ہے کہ خود مولا امام حسین کی تمنا ہو اکبر تم جلدی جاؤ تاکہ مجھ سے پہلے سیراب ہو جاؤ, قاسم جلدی جاؤ تاکہ مجھ سے پہلے سیراب ہو جائے. لیکن عباس کی وفا کچھ اور ہے, حضرت ابوالفضل عباس کی وفا کچھ اور ہے. اسی لیے کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو غازی عباس کے واسطے سے دعا کرے وہ رد نہیں ہو سکتی. باب الحسین ہیں عباس, باب الحوائج ہیں عباس. کسی نے کیا خوب کہا تھا, کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے. پیاسا دریا سے پلٹ آیا تو کیا ہوا, تا قیامت پانی اس کی قبر کا زوار ہے. یہ عجیب موضوع ہے. علامہ طاہر القادری خود یہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے انبیاء کی زیارت کی, میں نے بڑے بڑے اولیاء کی زیارت کی, کسی ولی کی, کسی وصی کی, کسی پیر کی, کسی مرشد کی زیارت کی, وہ معجزہ میں نے کسی کی قبر پر نہیں دیکھا جو عباس کی قبر پر دیکھا. کہتے ہیں عراقی حکومت میں مجھے بطور خاص قبر کا اصل مقام دکھایا, جب میں نیچے اترا تو حیران ہو گیا, یہاں تو چاروں طرف پانی ہی پانی ہے. میں نے سوال کیا آخر ماجرا کیا ہے, میں نے سوال کیا آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ عباس کا معجزہ ہے. یہاں آپ کو ہر طرف چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا. پھر میں نے اس پانی کو چلو میں اٹھایا اور یہ چیک کرنے کی کوشش کی, یہ پانی پرانا پڑا ہوا ہے جس میں بدبو آ گئی ہے, متعفن ہو چکا ہے, یہ نہیں تازہ پانی ہے. کہتے خدا کی قسم, قسم کھا کر کہتے کہا اللہ کی عزت کی قسم, جب وہ میں نے اپنے چلو میں پانی اٹھایا اس کو سونگا, تازہ پانی تھا جو قبر عباس میں بہ رہا ہے. ہاں عباس, اب وہ وقت آ گیا جب تمہیں امام سے رخصت ہونا ہے, جب ہمارے لیے سوچنا مشکل ہے. حضرت زینب کبریٰ کے لیے بھیجنا کتنا مشکل ہوگا, آقا امام حسین کے لیے بھیجنا کتنا مشکل ہوگا. عزادارو 8 محرم کی تاریخ آ گئی, اندازہ بھی نہیں ہوا کتنی تیزی سے ایام گزر گئے. ارے 7 محرم کی تاریخ بھی چلے گئی جب پانی بند کیا تھا آقا امام حسین پر. آپ کو معلوم ہے کہ پانی کی ذمہ داری غازی عباس کی تھی. جب پانی بند ہو جاتا ہے ہر ایک آتا ہے کہتا چچا عباس پانی چاہیے. آپ کے ہوتے ہوئے ہم پیاسے نہیں رہ سکتے ہیں, آقا پانی لے کر آئیے. غازی عباس بھی کب تک اس کو برداشت کرے. روز عاشور آ گیا, اب اپنے آنکھوں سے دیکھا گود کے پالے قربان ہو رہے ہیں, بھتیجے بھانجے قربان ہو رہے ہیں. عزادارو منزل آسان نہیں ہے.
اگر ہم اپنے اولاد کا تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے گا، اگر اولاد کا ایک ذرہ بھی بدن کا تکلیف دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے ہماری روح نکل گئی. اور یہ خود میں نے محسوس کیا ہے، ہمارے ایک بیٹے کی انگلی 2 آہنی دروازے کے درمیان آ گئی تھی، صرف ایک انگلی، ایسا محسوس ہوا میری روح نکل گئی. میں کہوں گا ایک انگلی کو دیکھ کر یہ کیفیت ہوتی ہے جس نے قاسم کی لاش کو پامال ہوتا ہوا، جس نے اکبر کے کلیجے میں برچھی کو دیکھا. وہ عباس کیسے برداشت کرے؟ بالآخر آئے اپنے آقا کی خدمت میں کہنے لگے آقا مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے. آقا نے فرمایا عباس تجھے نہیں معلوم تو میرے لشکر کا علمدار ہے، جیسے نبی کی نگاہ میں علی علمدار تھے تو میری نگاہ میں علمدار ہے، میں تمہیں جانے کی اجازت دے دوں. فرمانے لگے آقا جس لشکر کا میں علمدار بنایا تھا اب وہ لشکر مجھے بتائیے. اب تو لشکر ختم ہو گیا، جانے کی اجازت دیجیے. آقا نے فرمایا عباس تو پانی کی سبیل کر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کافی دیر سے لتش لتش کہہ رہے، ان کے لیے پانی کا انتظام کر گیا. عباس کے چہرے میں مسکراہٹ آئے، رخ کیا ہوگا مقتل کا. لیکن بعض پڑھنے والوں نے یہ بھی کہا غازی عباس جہاں حسین سے اجازت لے کر گئے وہی اپنی شہزادی کی خدمت میں بھی اجازت لینے کے لیے آئے. تصور فرمائیے گا 55 برس کی بوڑھی بہن زینب ہے، 34 برس کا کڑیل جوان بھائی عباس ہے، کیا مانگنے کے لیے آیا ہے؟ شہزادی مرنے کی اجازت. شہزادی نے اجازت تو دے دی ہوگی لیکن سوچا ہوگا کبھی کوفہ میں بابا مجھے گود پر بٹھایا کرتے تھے تو میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کیوں بابا کہتے ہیں اسی کوفہ میں تجھے رسن بستہ لایا جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے؟ مگر عباس اب تو جو اجازت لینے کے لیے آیا مجھے یقین ہو گیا میرا باپ صحیح کہتا تھا، اب ہمیں کوفے میں اسیر بنا کر لے جایا جائے گا. جا عباس میں نے بھی جانے کی اجازت دی. سبھی کا ارمان عباس، سبھی کی تمنا عباس، سبھی کی دعا عباس. ایک مرتبہ خیمہ گاہ سے نہر فرات کا رخ کیا. وہ لوگ کہ جنہوں نے کربلا کی زیارت کی انہیں معلوم ہے ایک طرف خیمہ گاہ موجود ہے، ایک طرف نہر فرات موجود ہے، ایک طرف قبر عباس موجود ہے، ایک طرف کفین عباس موجود ہے. آگے ہوگا میں ذہن میں منظر، میں کہوں گا پروردگار ان لوگوں کو جنہوں نے اب تک کربلا کی زیارت نہیں کی ہے بار بار زیارت کرنے والوں میں ان کا نام شامل فرما. آقا نے خیمے سے نکل کر نہر کا رخ کیا. 4000 تیر انداز موجود تھے لیکن سب کے سب الحفیظ علماء کہہ کے بھاگنے لگے. یہاں تک کہ آقا نہر کے اندر داخل ہوئے، اپنے ہاتھوں میں چلو بھرا، پانی بھر کے عام طور پر بہت پیاسا ہو وہ پانی بھی کوئی مانگے تو پہلے پیتا ہے پھر دیتا ہے. قربان ہو جائے حضرت ابوالفضل عباس پر، کوئی مانگنے والا نہیں ہے لیکن خود عباس سے سوچا ایسے کیسے ہو سکتا ہے غلام پہلے پانی پی لے آقا پیاسا رہ جائے. یا شاید یہ سوچا ہوگا عباس تو کسی کا چچا بھی ہے، بھتیجیاں انتظار کر رہی ہے، پہلے بھتیجی کو پانی پلاؤں گا پھر خود پانی پیوں گا. یہ سوچنے کے بعد مشکیزہ بھرا لیکن میں ہاتھ جوڑ کر غازی ابوالفضل عباس سے عرض کروں گا آقا مولا سے اجازت لینا مشکل ضرور تھا لیکن پھر بھی آسان تھا، خیمے سے نکلنا مشکل ضرور تھا لیکن پھر بھی آسان تھا، نہر فرات میں پہنچنا مشکل ضرور تھا لیکن پھر بھی آسان تھا، لیکن مشکیزہ بھر کے یہ پانی خیمے تک پہنچانا بڑا مشکل. ایک تمنا عباس کی ہے اور ایک تمنا پروردگار دینا چاہتا ہے. عباس صرف تیری یہ حاجت پوری نہ ہوگی ہم تجھے قیامت کے لیے باب الحوائج بنا دیں گے. ابوالفضل عباس نے خیمے کا رخ کیا، کسی نے پشت درخت سے حملہ کیا، آقا کا دایاں بازو قلم ہو گیا. قلم ہونے کے باوجود بھی اتنے ہوش آواز میں تھے فرمانے لگے واللہ
ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی، خدا کی قسم اگر میرا دایاں بازو قلم بھی کر دیا ہے میں دین کی نصرت کرنے سے باز نہیں آؤں گا، یہ کہہ کر مزید ایڑ لگائے، پھر آگے بڑھے، کسی شقی نے بایاں بازو میں قلم کیا، پھر ایڑ لگائے، پھر خیمے کی طرف آگے بڑھے، لیکن فوج نے محسوس کر لیا عباس کی جان عباس کے بازوؤں میں نہیں ہے، کسی اور چیز میں ہے۔ اب جو تیر جوڑا مشق سکینہ پر لگا، روح عباس گویا نکل گئی۔ سوچ رہے تھے میں کہاں جاؤں، اگر خیمے کی طرف جاؤں تو پانی ختم ہو گیا، اگر دوبارہ نہر فرات جاؤں تو ہاتھ سلامت رہے کہ پانی بھروں۔ اسی اثنا میں ایک تیر چلا، اگر سو سکے تیر چلا جو غازی کی آنکھ میں جا کر بے ہوش ہو گیا۔ کسی ذاکر نے ایران کے اندر یہ مصائب پڑھے، ایک عالم دین موجود تھے، بہت گریہ کیا، لیکن مصائب ختم ہونے کے بعد اس ذاکر سے کہا ذرا مستند اور معتبر مصائب پڑھا کرو۔ جب یہ جملے کہہ دیے رات میں ابو الفضل العباس آئے، کہنے لگے کیا تو کربلا میں تھا جو تجھے پتا چلے کہ مجھ پر تیر لگا یا نہیں لگا؟ وہ صحیح کہتا ہے میری آنکھ میں تیر۔ ماں ام البنی پرسے کو قبول کرے، حضرت زہرا پرسے کو قبول کرے، عباس سبھی کی آس سے، آپ سبھی آئے ہیں عباس کا ماتم کرنے، بس غازی پر ایک تیر لگا۔ اب تیر کو جو نکالنے کے لیے اپنے گھٹنوں کو بلند کیا، سر کو جھکایا، کسی ملعون نے آہنی تلوار ماری۔ بابا کے سر پر بھی مسجد میں تلوار لگی، بیٹے کے سر پر بھی کربلا میں تلوار لگی، ابھی تلوار کا زخم پورا نہ ہوا تھا۔ حرملہ کہتا ہے میں نے ایک تیر چلایا تھا جو علی اصغر کے گلے مبارک پر لگا تھا، مختار کے سامنے اسے یہ اعتراف کیا، کہتا ہے دوسرا تیر چلایا تھا جو عباس کے کلیجے میں لگا تھا۔ اللہ اکبر، ام البنی کا شیر کٹے ہاتھوں کے ساتھ ضمیر کربلا پر گرا۔ ایک ذاکر مصائب عباس پڑھا کرتے تھے، لیکن ایک عالم دین کے خواب میں آئے، فرمایا کہ وہ ذاکر میرے مصائب نہیں پڑھتا۔ عالم نے عرض کیا آقا وہ آپ ہی کے مصائب پڑھتا ہے؟ کہا کہ ہاں وہ پڑھتا ضرور ہے، لیکن وہ میری یہ مصیبت کیوں بھول جاتا ہے؟ ہر گرنے والا جب گرتا تھا تو اپنے سر کو بچانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، تجھے معلوم ہے کٹے ہاتھوں کے ساتھ میں کیسے زمین کربلا۔ اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کی آنسوں پر رحمت نازل کرے۔ بس میں نے منزلیں ختم کر دی، زمین کربلا پر شیر کربلا گرا، آواز دی علیک من السلام، آقا آخری سلام۔ وہ حسین جو زخموں سے چور تھے، جن کی روح مجروح ہو چکی تھی، ایک مرتبہ کمر کو تھام کے کہا الہان ان کا سرازاری، عباس تو نہیں گیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ کسی عربی شاعر نے مرثیے کے کچھ اشعار پڑھے، اس کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں عباس آپ کو معلوم ہے جب تک آپ زندہ تھے بی آرام سے سویا کرتی تھی، مگر جب آپ چلے گئے اب یہ زندگی بھر جاگا کرے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے جب تک آپ زندہ تھے یہ فوج اشکیہ ڈرا کرتے تھے، جاگا کرتے تھے، خوفزدہ رہا کرتے تھے، لیکن جب تو مارا گیا یہ سکون سے سوئیں گے۔ علی کی بیٹیاں کربلا سے کوبا کوبا دیشا ساری زندگی روتی رہی، واہ عباسا واہ حسینہ۔